السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. وطن حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے فلم کتاب اور لوگ سے، اور آج کی پیروڈی فلم ایک بار پھر منا بھائی MBBS. یہ آفی کیسا ہے آفی؟ سنالی کیڑی گل ہے؟ سلام تو ہوا کی ہوا؟ سلام کر رہا آپ کو. کیسا ہے؟ یہ کرنا ضروری تھا. تو جاگدا رہا، تینوں پتا انہیں گھمانا ہوندا. جاگ. اچھا پچھلی دفعہ تو یہ جاگ گئے تھے. ڈاکٹر صاحبہ یہ عوام ہے، اس کی یہی ٹریجڈی ہے. ایک جلسے میں جگا تو دوسرے میں پھر سو جاتی ہے. او جاگ اوے جاگ. اوے اس کو سونے دو، سن دو اس کو، سن دو بس قدرتی. اچھا جی، ڈاکٹر استانہ صاحب، جناب کیا حال ہے؟ کیا حال چال ہے؟ بڑے دن ہو گئے، آپ کسی فورن ٹرپ پہ نہیں گئے؟ یار کی کریے، ٹرکی میں آپ نے کیا کیا؟ وہ ایک گارڈ کو آپ نے سلوٹ مار دیا. اصل چ مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ گارڈ ہے. نے تو انہیں وردی پائی سی، میری پھر عادت ہے میں کہ چلو کرتا یار. ہو گیا، بچ گیا. میں سلام کیتا نہیں، میرے کو ہو گیا. کیا وجہ ہے وردی دیکھتے ہی آپ کی رگے سلوٹ پھڑک اٹھتی ہے؟ آہا رگے سلوٹ کیا کہنے پائی. میں آواں رگے سلوٹ. وہ دیکھو بہت اچھے. میں گٹر چوں نکلے لگے ڈاکٹر صاحبہ. ہاں جی. سبحان اللہ. جی بھائی. اور پڑھی رہنے دیں، آتے ہیں ان کو سلوٹ مارنے کی. اگر پڑھی ہوئی ہیں آپ کو کیا مسئلہ اس سے؟ سر مجھے بھی تو سلوٹ مارتا ہی ہے. ہاں تو وردی دیکھتے ہی سلوٹ مار، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بھائی صاحب کون ہے؟ بھائی یہ میڈیا کا ٹرک ہے. نہیں سیریسلی بتاؤ نا. یہ میڈیا ہے. اوہ اچھا. اگو ہٹ یار، میں فلم بنا دے. میری بڑھا بیٹے، میں بھی انہاں دے نال ہی ہاں. باقی بھی وچ نے. بھائی جان ذرا ادھر دیکھیے. جی سر. آپ رپورٹر ہیں؟ جی میں میڈیا ہوں سر. تو اٹھیں، کو حرکت کریں، کو محنت کریں، جا کر خبر بنائیں. سر ہمیں پتہ ہے کیا چلنا ہے کیا نہیں چلنا. یہ کیسے ممکن ہے؟ سر اوپر سے بنی بنائی خبر آ جاتی ہے، ہمیں کہتے ہیں چلا دو. تم کیسے میڈیا ہو، تم ڈوب کیوں نہیں مرتے؟ یہ ڈوب ہی نہیں سکتا تھا، حدود نہیں دیکھن ڈا. یہ ڈوبتا نہیں، اوپر ہی رہتا یوں کر کے. بھائی وہ جڑا قانون ہے نا کثافت دا، وہ ادھر نہیں بنیا. پانی کی کثافت. ہاں جی، ڈینسٹی آف واٹر. ہاں جی، ڈینسٹی آف واٹر. ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہماری بیڑیوں میں وٹے تم نے بھی، یہ جو بکاؤ میڈیا ہے نا اس نے بھی ڈالے. بھائی جان مہربانی پلیز انہاں نوں کچھ نہ کہو. بڑی مشکل نال انہاں نوں بٹھایا ہے تے انہاں نوں سوایا ہے. کیا کیتا جی؟ انہاں نوں بٹھایا ہے، انہاں نوں سوایا ہے. انہاں نوں بٹھایا ہے، انہاں نوں سوایا ہے. وہ بیٹھ گئے نے، اے سو گئے نے. وہ بیٹھ گئے نے، اے سو گئے نے. بھائی کمال ہے. میں کہتا ہوں پرفارمنس کا حق ادا کر دیا. ویری گڈ سلیکشن. اے کی سلیکشن پین سلیکٹ ہی ہوئے اور کیا؟ میں الیکٹ ہویا. وہ تو الیکٹ پھر بعد میں ہوئے نا. او ایسی سلیکٹڈ ایسی گا. اس وقت دیکھا اس سلیکٹڈ کو اللہ نے کیسا سرخرو کیا. یار ایک گل دا جواب دیو. ہاں جی. یہ کول کیڑی وہ گدڑ سنگھی ہے کی یہ دے کول؟ خلوص، انٹیگریٹی. نیت. یس. اے ساڑے کو نہیں آ سکتی. نو. پکی گل ہے. جی کوشش کراں گے، پھر کوشش تو بعد بھی. اصل میں کچھ چیزیں کاز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں. یہ جو نیت ہے نا یہ کاز ہے، باقی سارا کچھ ایفیکٹ ہے. آپ کے پاس وہ کاز ہی نہیں ہے. کاز تو ان کے پاس اپنے لیے بہت بڑا ہے. وہ اپنا کاز ہے نا، اپنی گھریلو کازز لے کر آتے ہیں. کیپس دیم موونگ. اپنے بزنس کو 4 چاند لگاتے ہیں، 4 دن جلا وطن ہوتے ہیں اور پھر یکا یک کہیں سے ری ایمرج کر جاتے ہیں. سر یہ بھی ٹیلنٹ ہے. بھائی کمال ہے. واٹ اے گریٹ سروائیور یو آر ڈاکٹر صاحب. واہ واہ واہ. بہت شکریہ جناب. پتہ نہیں تعریف کیتی ہے کی ہے. ہولی ہولی. کیا کیا تم نے؟ وہ جاگ ہی نہیں رہا کم بخت. کیا وجہ کیا ہے بھاجی غلطی ساری ہے دی. اس کی؟ اے بگلے جادی اور کہہ دی. اے 25 تاریخ نوں تانوں نہیں پتا کیویں جاگے نے. 25 مئی کو. ہاں انج جاگیا ٹن کردا کہندا 10 کرنا کی ہے. سویرے 8 بجے پہنچے آ کے فیس ہوں آتا ہے کہندا واپس جاؤ. کیا وجہ کیا تھی؟ آپ کو تو سب پتہ ہے آفی. کیا پتا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو نیند آئی تھی، بس غنودگی میں آپ سب کچھ ایسے ہی کہہ گئے. ارے یہ سارے اپن کے گھڑے کی مچھلی ہے، جب چاہے سلا دے جب چاہے جگہ دے. کس کو؟ ارے سب کے سب. اور کون؟ بات سنو جی. ہمارے ہاتھ میں اگر ڈنڈا ہے ہاں جی. تو لازمی ہے کہ تم اس کا استعمال بھی کرو گے. یہ ہور کے ڈنڈا میں کھرکل نہیں رکھے ہیں. یہ سہارے کے لیے رکھا ہوا ہے، ادروائز بہت کمزور ہو، ایکسپوز مت ہو، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہیں یہ ڈنڈا تم نے غلط استعمال کیا ہے. اچھا ابھی تو کیا نہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں. جس دن کیا نا تو پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ تو کرو ذرا.
आगे आ थोड़ा यार। ये पता तो चल रहा उसे क्यों मार रहे हो? हाँ जी, और की करना ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है इसको क्यों नहीं मार रहे? मैं तो कोई पागल ही मारेगा जनाब। मैं ओ तोता वहां जिधर में जादूगर दी जान है। ओ केड़ा जादूगर ਤੁਹਾਨੂੰ जादूगर कह रहे हैं? अच्छा तोता साहब, जनाब मैंने नहीं पता, मैं नहीं कोई तोता। सर लग भी तोते ही रहे। नहीं वैसे बात सुने, आपने बहुत जोर से मारा है जी। तोतों को इस तरह मारते हैं? तोते पालतू होते हैं, ये आपके काम आते हैं, इन्हें सोने के पिंजरे में रखते हैं। एक सेकंड में एक बात करना चाहता हूँ। जी ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, क्या? ਨਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਖਾਈਏ। वाकई मार उसी को पड़ती है जो अपनी तरफ से बहुत सियाना बनता है। ਇਹਨਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਸਮੇਤ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। क्या ना रखिए? नजर का है, नजर। आफ्ताब से मुझे बता मैं क्या करूं इसका। अच्छा खासा रिदम बना हुआ था मुन्ना भाई तुम्हारा, जलसे पे जलसा कर रहे थे, इतनी तगड़ी तुम्हें लॉन्ग मार्च मिली। खाम खा अब नहीं उठना उसने, देख लेना। ਉਹਨੇ ਖਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ। मुन्ने खा कौन है? बाबू जी जादू की जप्पी बाबू और पीछे हट। 3.5 साल तेन जादू दी जफियां पांदा रहे हैं, मनूसा कीता की? जी। जप्पी बोला मेरी आंख में गई है थूक आपकी, पता बहुत बुरे भाई ना डालो जादू। आनंद भाई, आनंद भाई उठ जाओ। आनंद भाई उठो, आपके फ्यूचर का मामला है, आपके बच्चों के फ्यूचर का मामला है। और उठ किसे खोता रे बच्चे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा ये जो फिल्म हमारे यहाँ चल रही है, यही मुन्ना भाई वाली, हाँ जी। जो 2 माह पहले चली है, इट वॉज बेस्ड ऑन वन थिंग, दैट वॉज मिस कैलकुलेशन। ट्रू। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुन्ना भाई सो पॉपुलर, वो 7% से 87% पे पहुंच जाएगा। जी हाँ। इसी तरह हिरानी साहब कहते हैं कि जिस दिन फिल्म रिलीज हुई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाय द इवनिंग और मे बी नेक्स्ट मॉर्निंग सारे इंडिया के डॉक्टर्स मेरे घर के बाहर इकट्ठे हुए होंगे, ओह शदीद एतराज करते हुए कि यू हैव मेड अ मॉकरी ऑफ अस। वो कहता है सबसे ज्यादा हिट डॉक्टर्स में हुई, पॉपुलर डॉक्टर्स में हुई, और दे वर सो थैंकफुल टू मी कि आपने हमें मौजू बनाया, चाहे मॉक किया चाहे पैरोडी थी, लेकिन वो इतने खुश थे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी ऑलवेज मिस इन द ट्रिविया। हम इतनी दफा कर चुके हैं ये फिल्म, लेकिन ये बात आज पहली दफा मेरे इल्म में आई है। और देखें एनालॉजी कि मुन्ना भाई आपके बारे में भी किसी ने प्रीएम्प्ट नहीं किया था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप इतने पॉपुलर हो। सर आपके ख्याल में संजय दत्त की अदाकारी कैसी रही? एक्सीलेंट, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरे हिसाब से ये इंडिया की बेस्ट मूवी है कॉमेडीज में। मैं आखिरी फिल्म जिस पर इतना ज्यादा हंसा हूँ वो या ये थी या एनालाइज दैट, रॉबर्ट डिनेरो की। ये तो वरना अच्छी कॉमेडी तो मिलती नहीं। और संजय दत्त की अदाकारी का मैं बाकायदा कायल हूँ, कॉन्टिन्यूटी है उसमें, और क्लास है कि एक बंदा जिसको मैंने खलनायक में देख रखा है, जिसको मैंने अग्निपथ में देख रखा है, मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन मुझे चूंकि ये पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि ओवर एक्टर भी है और काफी हद तक फजूल एक्टर है, खाम खा की अजीब अजीब हरकतें करता है, मुझे नहीं पसंद। लेकिन शायद इसके वालिद की वजह से, इसकी वालदा की वजह से, ठीक है, हमने अपने बचपन में चित्रहार में इतने गाने इसके अम्मा बाबा के देख रखे हैं कि प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। और इसके साथ ज्यादती भी हुई थी उस केस में, इसलिए भी हमदर्दियां इसके साथ हैं। लेकिन इस फिल्म में तो इसने हैरान करके रख दिया। और बाप बेटा की ये तीसरी फिल्म थी जी। इससे पहले राकी और क्षत्रिया में दोनों ने काम कर रखा है। ये अजीब अजीब आवाजें क्या आ रही हैं? आनंद भाई जाग रहा है, ये जागण तो पहले ऐसी हरकतां करता है। मुझे लगता है डॉक्टर अस्ताना ने कुछ किया है। मैं तो कुछ भी नहीं किया जनाब। यही तो ਅਸੀਂ कह रहे हैं, तू कुछ भी नहीं कीता, ਅਸੀਂ तेरे तो कितनी उम्मीदां लाईयां सी। वाह 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 अस्ताना साहब, आपने वैसे क्यों कुछ नहीं किया? असी एंटिसिपेट ही नहीं किया सी। अव्वल तो कुछ किया ही नहीं, कुछ करने लगे हैं तो बिल्कुल उलट कर दिया, गलत कर दिया। इसको दिखा, वैसे मैं हैरान हूं कि ये भी डायरेक्टर की गलती है। ये आपकी गलती है? मेरी? आपकी भी और डायरेक्टर की भी। असल तो आप है ना प्रोफेसर है एनाटमी का जी, और इतने बड़े ऑपरेशन थिएटर में कोई सर्जरी कर रहा है जैसे कोई ब्रेन खोल के बैठा हो। वाह। एनाटमी का प्रोफेसर और इतनी बड़ी सर्जरी,
بالکل اسی طرح ہمارے ایک ٹی وی ڈرامہ میں سرجری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بلٹ نکالتا ہے جی ڈاکٹر بلٹ نکال کے, وہ بھی ایک ٹپیکل ہوتا ہے ٹک کی آواز آئے, جی اس کو نہیں پتا بے وقوف کو کہ اس کا کھوکھا نہیں ڈالتے, سلگ ڈالتے ہیں. سلگ تھا ہی نہیں, خالی بلٹ ملی, اس نے وہ شو کر واہ, اور اس کا کلوز اپ دکھایا فل. کلوز, اس لیے کہ نہ کیمرہ مین کو پتا تھا, نہ ڈائریکٹر کو پتا تھا, اور نہ ایکٹر کو پتا تھا, اور نہ چینل کو پتا تھا. ریلیز بھی ہو گیا, چل گیا. واقعی دانش تیمور کو بتانا چاہیے تھا. یہ دانش تیمور کا تھا. ہاں جی, دانش تیمور کون ہے؟ ایکٹر ہے اور بھائی عائزہ خان کا میاں. نہیں, دانش تیمور پیشنٹ تھا یا ڈاکٹر تھا؟ پیشنٹ تھا وہ. اچھا, نہیں اس بیچارے نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا نا, وہ تو وہ بے تو ہوشی پیشنٹ تھا. اور ڈاکٹر کون تھا؟ یہ نہیں مجھے. وہ کوئی ایکسٹرا ہوگا, اس کو اتنی ہی سمجھ ہوگی. لیکن ان سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے ڈی او پی, کیمرہ مین. چاہے عام کیمرہ مین کیوں نہ ہو, ڈرامہ جو کر رہا ہے وہ ڈی او پی ہوتا ہے. اصل ڈاکٹر بھی کافی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں ڈراماز میں. ہر چیز کوریوگراف ہوتی ہے. آفتاب صاحب کا یہ سین کوریوگراف نہیں ہو سکتا تھا, بتاتے تو صحیح. کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کے پاس جو بلٹ گھر سے لے کے آیا ہے وہ سلگ نہیں ہے, کھول ہے, شل تھا, شل. اصل میں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ڈرامہ آپ نے بھی دیکھنا ہے. میں نے نہیں, بہت سونے. جی یہ وائرل ہوا تھا. میں نے تو کسی کے کہنے پہ دیکھا, مجھے کسی نے بھیجا اور اس نے کہا کہ بس صرف دیکھو, غور سے دیکھو, اور میں نے کچھ نہیں بتانا. میں نے کہا پہلے بتاؤ ہے کیا, تو خود ہی دیکھو گے تو مزہ آئے گا. میں نے بڑی بے دلی سے کھولا, دیکھا, اور واقعی مزہ آیا دیکھ. ایسے ایسے معصوم بھی ہیں ہمارے یہاں. ہمایوں سید کا ڈرامہ میرے پاس تم ہو, اس میں وہ مر کے بھی بول رہا ہے, آپ نے دیکھا, پیچھے اسٹریٹ لائن آتی پھر بھی کہتا ہے رومی میں تیرے خواب میں آؤں گا. ایسے کیسے, میں خوابوں میں ملوں گا. ہاں تو وہ تو پھر ڈائریکٹر کی حماقت ہے نا, ڈائریکٹر کی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فلیٹ لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے نالائق ہیں, جس طرح کے تم نالائق ہو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ستانہ کہہ رہا ہوں. ادھر کرے نا. آپ کو کون نالائق کہہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں تسی آپ کو نہیں کہہ رہے. تو جادو کی جھپی دو میرے کو. اور پیچھے رہو تم. اب تو اسے جپی دے دیں. 87% ہے اس کا اپروول ریٹ. 87 سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک میرا دل نہیں کرے گا میں جپی نہیں ڈالوں گا. تو کیوں نہیں ڈالیں گے؟ پرابلم کیا آپ کو؟ یار تمہیں کیا پرابلم ہے؟ سر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں. ابھی بہت اچھا کر دے نا, متھا نہیں لاؤ. ہاں نہیں, میں نہیں متھا لگاتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نہ انہاں دی اگاڑی اچھی, نہ انہاں دی پچھاڑی اچھی. اوکے چھائی ہے. یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ کرتا ہے, میں کچھ نہیں کرتا. جو کرتا ہے وہ کرتا ہے. ایسے نہیں کرتا. انہیں کہا چل ستا تو ہے 10 منٹ مانگ آئیے. آنند بھائی, آنند بھائی سن جو. آنند بھائی اٹھو, آپ کو میری قسم. آنند بھائی مت اٹھنا, تمہیں میری قسم. نہیں نہیں اٹھنا, سو. سر آپ کیا کہتے ہیں, دوبارہ آنند بھائی جاگیں گے؟ آنند بھائی نہیں جاگے گا تو پھر موج کرے گا. بھائی جس دن پٹرول 210 ہوا اس دن اٹھیا ہے تھوڑا جا, انجن نے کیتا ہے, پتہ نہیں کہ اسی ٹائم فیس آؤں گے. کیا وجہ, تم کوشش کرو پھر بھی نہ جاگے. اگر کوشش کرو گے تو یہ ضرور اٹھے گا. آپ کہتے ہو کہ میں پھر سے کوشش کروں. کوشش تو کرتے رہنا. چلو کوشش کرو. کلوز بڑھاؤ, سوتی ٹھیک ہے ہے یار. آنند بھائی اٹھو, آنند بھائی اٹھو, آنند بھائی اٹھو, آنند بھائی. آنند بھائی, Hey, so fast as Anand Bhai to stand up a lang and a fellow serial figure that Anand Bhai don't today. How about you? Eric? Oh no. یہ کیا ہوا ہے؟ آنند بھائی اٹھے نہیں, اٹھ گئے. قدیم حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی عروبہ. خبر ہے کہ خاتون تیرتے ہوئے دریا پار کر کے دوسرے ملک جا نکلی. محبوب سے ملاقات کا انوکھا انداز. اس دور کی سسی سر, سونی سستی بیچاری تو صحراؤں میں خوار ہوتی رہی. یہ سونی تھی جس کی قسمت میں ڈوب کے مرنا لکھا تھا. سر اس نے ملک, ایک ملک سے دوسرے ملک, یہ انڈیا تو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ گئی. کیسے سر؟ ظاہر بارڈرنگ کنٹریز, بنگلہ دیش سے انڈیا. ٹو انڈیا, سندر بن کا علاقہ.
جو بنگال ٹائگرز کی آماج گاہ ہے. سندر بن. اور یہ بنگال ٹائگرز کرکٹ والے نہیں ہیں, بس تو وہ بھی بڑے خطرناک ہیں, یہ سچ مچ کے ٹائگرز. یہ چھوٹی سی ایک اسٹریم ہے جسے ریوریٹ کہتے ہیں آپ, تو اس میں تیرتی ہوئی بارڈر کراس کر گئی. واہ. 2 سال پہلے اس کی دوستی ہوئی تھی فیس بک پہ نوجوان سے, اور 22 سال کی ہے یہ. تو جب بیٹھے ہوئے انتہائی مشکوک انداز میں پولیس کو ملے تو انہوں نے کہا کہ ادھر ہی ڈاکیومنٹس کدھر ہیں تمہارے؟ اس نے فوراً دے دیے کہ لیں جناب میرے. تو اس کے تو یہ رونے لگی. وہ کہتا ہے اگر یہ روتی نہ تو شاید میں کور اپ کر لیتا. یہ رونے لگی تو میں نے پھر بتایا کہ بنگلہ دیش سے آئی ہے. کیسے آئی ہے؟ پانی کے بہاؤ کے ساتھ. واہ. کیا بات, اس کی لگن سچی تھی. انہوں نے پھر فوراً رابطہ کیا, اس کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں اب وہ. کہ جاؤ بیٹا کاغذ بنواؤ. اگر اتنا شوق ہے نا تو پراپر طریقے سے آؤ. اب کیا مشکل ہے تمہیں, تم اتنا کر سکتی ہو تو اور کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی ٹرائبل پرابلمز ہوں, وہاں سے نہ نکل پا رہی ہو, راہ فرار اس نے تلاش کی ہو, لیکن اب الٹی آنتیں گلے پڑ جائیں گی جب واپس جائے گی. وہاں بہت ساری آنکھیں, بہت سارے چہرے, آ گئی ہو واپس, منہ پہ کالک مل کے پورے خاندان کے. دیکھیں نا, اپنے اپنے مقاصد ہیں. جارج واشنگٹن ریور ڈیلیور کراس کیا کرتا تھا. وہ کس لیے جاتا تھا سر؟ وہ بس امپریس کرنے کے لیے کہ میں, وہ بڑا فوجی آدمی تھا, کمانڈو تھا. لال بہادر شاستری اتنا غریب تھا کہ اسکول جاتے ہوئے اس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا کشتی کا. وہ 2 ٹکے لیتی تھی کشتی. اس نے کہا جی اتنے پیسے نہیں. وہ ڈیلی کراس کر کے جایا کرتا تھا تیر کے. کتابیں سر پہ رکھ کے. سر پہ کتابیں رکھ. دیکھیں نا سر, لال بہادر شاستری کا ایک نام ہے. نڈال صاحب جی ایسے مجھے تھکے اونٹر کی بات ہوئی. جا رہے اس کو پکڑ لو, گناہ کیا. پتہ ہے نا تمہیں ابو بکر کا, یہ پھڑ کے آپ کمبل لاپیں وہ غصے سے کانپ رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے اس کا حشر کیا کرا. نہیں ہوئے کمرے ہوتا بھی میں غصہ کرتے لیا اور میں مارے نا. اچھا یہ لڑکی تیر کے گئی, وہ ٹاڑی تھا, وہ کیوں نہیں آیا ادھر؟ وہ اپ سٹریم نہیں تیر سکتا تھا میرے بھائی. اپ سٹریم تیرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر انہوں ملن چل گئی جنہوں آپ سٹریم ہی نہیں آ سکتا. ویسے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اپ سٹریم تو انڈیا ہونا چاہیے. جی وہ لڑکی اپ سٹریم تیر کے گئی ہے. سر وہ مچھلی کون سی ہوتی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ تو ٹراؤٹ ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ٹوپوگرافی وہاں کی کوئی ایسی ہو کہ وہ انڈیا کی طرف بہتا ہو. کیونکہ ایک اور نوجوان اپنی پسند کی چاکلیٹ کھانے بنگلہ دیش سے انڈیا آیا تھا. اس کا مطلب ہے پانی کا بہاؤ ادھر ہی ہے. کئی دریا ہیں جو ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بہتے ہیں. کئی دفعہ بتایا دنیا کا سب سے طویل دریا وہ الٹا بہتا ہے, یعنی ساؤتھ سے, جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے. کین یو بلیو دیٹ؟ واہ, دریا نیل. نائل. علی بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے جی. ہفتے بعد وہ طبیعت چینج ہو جاتی. ارے ہمارے دریا بھی تو چینج ہو گئے نا. اچھا وہ رخ بدلنا اور بات ہے, یکسر بدل جانا یعنی چلتے چلتے اباؤٹ ٹرن کر کے یو ٹرن لینا. یو ٹرن نہیں لیتا, ایل ٹرن لے لیتے ہیں, کوئی سی ڈی ٹرن لے لیتے ہیں. دریا راوی تو جلیبی دریا مشہور ہے نا, وہ تو یوں بھی ہوتا ہے. وہ تو ایک دفعہ پاکستان داخل ہوتا ہے, پھر انڈیا چلا جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر جاتا ہے. انہوں نے کی بدماشی شروع کی. یہ اور کافی دریا ہیں, لیکن دریائے نیل تو ہے ناک کی سیدھ میں نارتھ کی طرف جاتا ہے, الیگزینڈریا تک جاتا ہے, وہ میڈیٹرینین میں گرتا ہے. اسی طرح ایک اور دریا, مشہور دریا آپ نے دیکھا ہوا ہے, دریا نیاگرا. جی دریا نیاگرا, ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بہتا ہے. نیاگرا ریور. ایک بڑا دردناک واقعہ ہے, میں نے انٹرویو کر رکھا ہے اردو میں. ایک بڑا رومانٹک کیریکٹر تھا, یہ فوج میں ہوا کرتا تھا, صوبے دار, اور اس کی منگیتر بڑی خوشگوار لائف تھی ان کی کہ یکا یک بارڈر ری ڈیفائن کیا گیا جب 71 میں, جی, تو وہ علاقہ انڈیا میں رہ گیا. جو پاکستان تھا, آزاد کشمیر تھا, وہ انڈیا میں رہ گیا. وہ ٹل لگاتے رہے ہیں, اس بیچاری کو پاکستان نہیں آنے دیا گیا. میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا. اس نے پھر بڑے افسردگی میں, پشمردگی میں اور دل گرفتگی میں مجھے انٹرویو دیا. وہ انٹرویو مس پلیسڈ ہے, میں انشاءاللہ یا تو ریڈو کروں گا یا اسی کو تلاش کروں گا. ایک دفعہ مجھے تہہ خانے میں جانا ہے, کسی دن میں نکال لاؤں گا. وہ طویل 40 منٹس کا انٹرویو ہے. تو وہ پھر یہاں پہ
اس دور میں کوئی فونز وغیرہ بھی بہت لمیٹڈ تھے، تو وہ ریڈیو اسکردو سے گانے گایا کرتا تھا اور وہ ڈاک کے ذریعے اپنی پسند بھیجا کرتی تھی، اس دفعہ تم نے یہ سنانا ہے، وہ رویا کرتی تھی۔ پھر بھٹو کے پاس یہ گیا، بھٹو نے ٹائم دیا اس کو کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، ضیاء الحق نے ٹائم دیا، سب نے ٹائم دیا، لیکن کام کچھ نہیں کیا۔ بالآخر وہ لڑکی خود آ گئی پاکستان، اور کیسے آئی؟ اس نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی، اور یہ سچا واقعہ، اس کے اوپر فلم بننی چاہیے تھی۔ وہ بچ گئی تھی لوگوں کی بے حسی کے اوپر، کہاں دریائے سندھ سے بچتا ہے کوئی؟ بڑا گہرا دریا ہے سر ملی یا نہیں؟ اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ وہ شنگریلا میں میرے پاس آئے تھے، تو میں نے اپنے کمرے میں انہیں طویل انٹرویو کیا۔ رنگیلا صاحب آپ نے کبھی کسی کے لیے دریا میں چھلانگ لگائی؟ نہیں، ویسے میں نہایا ہوں۔ تم کس دریا میں نہائے ہو؟ یہ راوی دریا ہے، کنارے کنارے پہ۔ یہ راوی دے کنارے ٹپ بھر کے وگ جی شاپر پھسے ہوندے ہیں، یہ وگ چ مچھلی بھی آ جاتی۔ یہاں مچھلی ہے نہیں، ورنہ میں مان لیتا۔ نہیں تو یہ وگ اٹھائیں تو یہاں سے کچو گما پڑا ہوتا، پتا؟ اب رومان بھائی جی، تو لڑائی ہوئی ہوے کدی ہوندا نا، کوئی ٹرپ نہ گئے سکول دے، اور آپ نے یوں مارا۔ خواتین حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے تاریخ ساز، اور آج ہم 1951 سے لے کر 1975 تک کے اہم واقعات ڈسکس کریں گے۔ واہ جی واہ۔ 1951 کا پہلا قابل ذکر واقعہ یورینیم اور پلوٹونیم کی فشن سے توانائی پیدا کرنا تھا۔ یہ آئیڈاہو، امریکن اسٹیٹ آئیڈاہو، پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا گیا اور 100 کلو واٹ توانائی پیدا کی گئی۔ اسی سال ایک انتہائی شاندار فلم A Streetcar Named Desire، ایلیا کزان مارلن برانڈو سر اور مارلن برانڈو، یہ بہت بڑی فلم تھی جس نے فلم کا، ماڈرن سینما کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ 1951 میں پاکستان کے اندر ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے ہم پنڈی سازش کیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جنرل اکبر، فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر اس کیس میں دھر لیے گئے تھے، جنہیں سزائے موت سنا دی گئی، لیکن بعد میں یہ سزا معاف ہو گئی۔ اسی سزا کو کاٹتے ہوئے فیض نے زندہ نامہ لکھی تھی۔ سر یہ سازش کس کے خلاف تھی؟ یہ سازش خان لیاقت علی خان کے خلاف۔ 1951 میں حکمران کون تھا ہمارا؟ لیاقت علی خان۔ اسی سال اکتوبر 16 1951 لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک المناک واقعہ ہوا جس میں خان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ انہیں سید اکبر نامی ایک شخص نے، جس کا تعلق بنی افغانہ سے تھا، قتل کیا، اور اس واقعے کی کوئی ڈیٹیل پاکستانی ایجنسیاں لاکھ قریدنے، محنت کرنے اور کوشش کرنے کے باوجود نہیں حاصل کر سکی۔ حالانکہ اس علاقے کے ایس ایچ او کو بھی پتہ تھا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا، کس کے ایما پہ کیا ہے، لیکن سب خاموش تھے۔ حتیٰ کہ سید اکبر، جس نے ریوالور سے فائر کیے، اسے موقع پر ایس پی نے قتل کر دیا۔ حالانکہ اسے پکڑا ہوا تھا، وہ قابو ہو چکا تھا کہ کہیں راز فاش نہ کر دے۔ تو اس دور میں جو کمیشن قائم کیا گیا، اس میں بیرسٹر اعتزاز الدین تمام کیس کی فائلز وغیرہ لے کر جا رہے تھے کہ دریائے جہلم کے اوپر ان کا طیارہ کسی پراسرار حادثے کا شکار ہوا، اور سارا کچھ، جیسے یہاں ایل ڈی اے کی عمارت نہیں جل گئی تھی، ریکارڈ نہیں چلا دیا جاتا، ہاں جی ہاں جی، وہ ساری فائلیں دریا برد ہو گئی۔ یہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے جی۔ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ کیا تھے، یاد ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ مشرف کے آخری الفاظ کیا تھے اسپیچ میں؟ اس نے کہا تھا پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ مطلب یہی تھا کہ پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ چکا تھا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ بھی یوں لگتا ہے جیسے یہی کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ بھی بہت سی چیزیں جانتا ہے، بہت کچھ۔ فرق صرف یہ ہے اس میں اور مشرف میں، بہرحال جوہری فرق ہے۔ کیا؟ وہ آزادی کے لیے کوشاں تھا، یہ حقیقی آزادی کے لیے کوشاں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ 1952 کا آغاز جارج VI اس کے انتقال سے ہوا، اور کوئین ایلزبتھ
the second Yes. تخت نشین ہوئی جو اس وقت موجود ہے. اسی سال 1952 میں مائکروویو اوون کو عام استعمال میں لایا گیا اور اس کا سائز، ببو تمہاری ہائٹ کیا ہے؟ سر کبھی دیکھی نہیں میں، بہرحال 5 تو اتنے ہی ہے. 5'7" یہ 5'7" سے زیادہ نہیں ہے. اینی وے اس وقت کا مائکروویو اوون بھی بس اسی سائز کا ہوا کرتا، Wow. عام ریفریجریٹر کے سائز. سر ویسے ہیلی آج وادی ہوا ہے ماشاءاللہ. ہیلی کا اس میں بہت کم کمال ہے، ہماری اپنی کمپنی ہے جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 80% کمال اس کرافٹس مین کا ہے جس نے یہ تمہاری سٹچنگ کی ہے نا. میں نے بھی اس وقت ہیلی پہن رکھا ہے، بھائی جان نے بھی ہیلی پہنا ہوا ہے، ڈاکٹر روبا از آلسو ویئرنگ ہیلی. باقی سارے اس ٹائم وسیلی بیٹھے ہیں. نہیں، وہ سب اپنے اپنے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، ہم نے ہیلی ایٹ OMC پہنا. جی سر. اچھا ہے سر. بہت ہی خوبصورت، سٹچنگ بہت اچھی ہے. کچھ اعتراضات ہیں مجھے، وہ میں اس کلپ کے حوالے سے بھیج دوں گا ان تک. وہ مثلا یہ کہ اس میں اتنی یہ ہارڈ قسم کی یہ مٹیریل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سادہ رکھیں تو بہت اچھا. دوسرا یہ جو پجامی سی بنا دیتے ہیں نا، ہاں وہ ہر کوئی وہ پسند نہیں کرتا. شلوار سوٹ ہوتا ہے، پجامہ شلوار کی جگہ نہیں لے سکتا. جی جی. جیسے جین ساڑی کی جگہ نہیں لے سکتی نا. سر یہ کیا مثال ہے؟ انڈین کلچر اترایا کرتا تھا اپنے لباس پہ، اتنا شاندار لباس کہ پوری دنیا میں کوئی ساڑی میں ملبوس خاتون لے آئے، ہر کوئی کہے گا شی از فرام انڈیا. آج انڈین عورت ساڑی کو ترک کر چکی ہے اور اس کی جگہ جینز آ گئی. اچھا جی آگے چلیے. 1952 میں ہی پہلا ہائیڈروجن بام ٹیسٹ کیا گیا جس کا نام تھا مائک. 1953 میں یہ کلیئر ایویڈنس ملی تھی کہ لنگ کینسر کی بنیادی وجہ اسموکنگ ہے. ٹرانزسٹر اسی سال مارکیٹ میں آیا تھا برائے فروخت. 1953 ریڈیو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تو یوں کہیے کہ پورٹیبل ریڈیو ٹرانزسٹر، وہ جو ایک دھوش سا بڑا سارا باکس ہوتا تھا، وہ نہیں. کیا ایونٹفل Yes. چل رہا ہے. 53 میں ایک بڑی شاندار فلم ریلیز ہوئی، رومن ہالیڈے. کمال کی فلم. کون تھا ڈائریکٹر؟ ولیم وائلر، the one and only بین ہر کا ڈائریکٹر. 1954 میں پہلا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا. 1955 میں سول رائٹس تحریک کا آغاز کیا تھا مارٹن لوتھر کنگ نے. مشہور کیس ہوا تھا روزا پارک کیس، جب اس خاتون سے کہا تھا کہ اٹھ جاؤ، ایک وائٹ کھڑا ہوا اور تم بیٹھی ہوئی ہو، تم بلیک ہو. نے کہا وائٹ ہوئے گا کر ہوئے گا، میں نے نہیں اٹھنا. اسے زبردستی اٹھایا گیا، بس سے اتارا گیا. تو مونٹگومری بس بائیکاٹ کے نام سے الاباما میں ایک تحریک چلی. مارٹن لوتھر کنگ نے اس کو لیڈ کیا. اچھا جی اسی سال 1955 ایک اہم سائنسدان کا انتقال ہوا، آئنسٹائن. البرٹ آئنسٹائن، بہت بڑا سائنسدان. 1955 بغداد پیکٹ، اس میں پاکستان نے اپنے ہاتھ مزید باندھ کر امریکہ کے حوالے کر دی. پہلے سیٹو کا ممبر بنا 1954 ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن. اس کے بعد نہ ہمارا کوئی تعلق نہ ہمارا کوئی واسطہ. پھر ہم بغداد پیکٹ کا حصہ بنے جو بعد میں سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن بن گیا کیونکہ بغداد اس میں سے نکل گیا. عبد الکریم قاسم کے انقلاب کے بعد بغداد فارغ ہو گیا تھا اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے. وہ سینٹرل ٹریٹی سینٹو کا حصہ بن گئے ہم. اور پھر آخر میں ہم کھسیانی بلی کی طرح نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ بن گئے. ضیاء اللہ رینگ کرتے ہوئے منتیں ترلے کرتا رہا کہ ہمیں اجازت دیں، اور اس وقت بھی ہمیں اسی طرح دھمکایا گیا تھا. پتہ کیا کہا گیا تھا؟ کیا سر؟ ہم نے کہا کہ ہم نان الائنڈ ہونا چاہتے ہیں. واٹ؟ اف یو آر ناٹ مائی فرینڈ یو آر مائی اینیمی. ہم چپ کر اچھا جی ٹھیک، کام ڈاؤن آئی ایم گوئنگ نو ویئر. بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں یار یہ کون سا ڈر ہے جو ہماری ہڈیوں سے نکل ہی نہیں رہا؟ کیونکہ ہم کالونی رہ چکے. انڈیا کیا رہ چکا ہے؟ وہ بھی 20 مرتبہ کالونی بنا، آرین سے لے کر انگریز تک. اور نان الائنڈ موومنٹ کا جو منشور ہے جسے پنشیلا کہتے ہیں، اس کو تحریر کرنے میں جواہر لال نہرو کا بڑا رول تھا.
बंदूंग कॉन्फ्रेंस 1955 इंडोनेशिया में, उसमें शिरकत की थी इंडिया ने और अपने आप को नॉन अलाइंड कहा था, हालांकि सोवियत ब्लॉक में था। उन्हें डिप्लोमेसी भी आती थी, वो सिंसियर भी थे, उनके अंदर इंटेग्रिटी थी। उन्होंने अपने बच्चे नहीं बाहर पढ़ाने थे, अपनी जायदादें नहीं बाहर बनानी थी। अच्छा जी, 1956 सुएज क्राइसिस का आगाज, नहर सुएज कनाल, वो आगे चल के फिर जंग और काफ़ी मामलात हुए थे। इजिप्ट मैदान में तो जंग हार गया था, UNO में जीत गया, आज भी उसी का कब्जा है। 1956 फिदल कास्त्रो ने क्यूबा में इनकलाब का आगाज़ किया अगेंस्ट बतिस्ता। 1957 सोवियत यूनियन ने खला को मुसख्खर कर लिया, वाह, स्पुतनिक भेजा था जी, और स्पुतनिक में एक कुतिया डॉग था, हाँ, लाइका भेजी गई। 1958 अमेरिका ने भी जवाबन नासा कायम कर ली। 1958 में एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई जो आपकी और आपकी पसंद से मुताल्लिक है। ऑडियो में स्टेरियो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, 5.1 से होता हुआ 7.1 पे आ गया। 1958 डज इट रिंग अ बेल, पहला मार्शल लॉ, अयूब खान। अब बसोर रहे हैं, आप मुंह बुरे बुरे बना रहे हैं, उस वक्त तो कह रहे थे पहला मार्शल लॉ, यूं करके। आप जैसे ही थे, यकीन करें। मुशर्रफ भी जब आया था आप जैसों ने मिठाइयाँ तकसीम की थी, बाद में फिर कहते हैं हाँ एक ही है। इस तरह की चीज़ हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव हुई। फौरी रिलीफ मिलता है। आज खुदा न खास्ता खाकम बदहन, वैसे तो ऐसे हालात ही नहीं है, तो पागल को बेवकूफ़ होगा जो इसके बारे में सोचेगा भी, लेकिन आज अगर मार्शल लॉ है, देखा ये हमजा शहबाज के साथ बहुत सुथरी हुई, बड़ा प्रोटोकॉल लेता था, बड़ा तकरीरें करता था, शहबाज शरीफ के साथ बहुत सुथरी हुई, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह होता है। कौमों की तारीख में ये इंतहाई अलमनाक वाक़यात हैं। ये वो गांटें हैं जो नौखनों से दी जाती हैं और दांतों से भी नहीं खुलती। 1959 फिदल कास्त्रो ने क्यूबा में इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। 1960 U-2 तैयारा मार गिराया गया। कहाँ से उड़ा था? शावर एयर बेस का नाम क्या था? बट बेर, जिस पर निकिता ख्रुश्चेव ने हमें मैसेज भेजा था कि आई हैव रेड सर्कल्ड पेशावर बिकॉज द एयरक्राफ्ट फ्लू फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट टाइम तुम करना, फिर तुम्हें बताएंगे। वो दिन और आज का दिन हम थर थर कांपते हुए अमेरिका के पैरों के साथ चिमटे हुए हैं कि कहीं सोवियत यूनियन फिर से पिटाई करने ना आ जाए। हालांकि सोवियत यूनियन खत्म हुए 30-35 साल हो गए। जस्ट लुक एट अस। वाकई यार कौन लोग हैं यार हम। 1961 में एक अहम इमारत तामीर की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जर्मनी में, एफिल टावर, दीवारें बर्लिन। एफिल टावर जर्मनी में कहाँ से? उन दिनों जर्मनी में होता होगा, फिर रिड पे होना होता। रूस ने पहला आदमी इसी साल खला में भेजा। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 में पाकिस्तान को दूसरा आइन मिला। इसी साल 1962 में आबे रवां शाया हुई। ये उर्दू गज़ल का एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर था, जदीद उर्दू गज़ल, ज़फ़र इकबाल। 1963 कैनेडी को कत्ल कर दिया गया। इसी साल डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव अ ड्रीम के उन्वान से अपनी शोराफाक तकरीर की। ये वो वक्त था जब सिविल राइट्स तहरीक ज़ोरों पर थी। 1963 लिवर का पहला ट्रांसप्लांट किया। 1963 पहली ऑडियो कैसेट इंट्रोड्यूस करवाई गई। 1964 मेडिसिन की दुनिया में बड़ी बड़ी होशरुबा डेवलपमेंट्स हुई हैं। लंग ट्रांसप्लांट हुआ। 1964 में ही पहला VCR इंट्रोड्यूस करवाया गया सोनी की तरफ से। 1965 पाक भारत जंग। 1966 व्हाट हैपेंड इन 1966? जंग खत्म हो गई। बस नंबर में ही खत्म हो गई थी। पूरा साल आता है। लेकिन जंग से मुतल्लिक है ये ताशकंद डिक्लेरेशन सामने आया, जिसमें इंडिया पाकिस्तान की सुलह हुई थी। और किसने करवाई थी?
امریکہ نے سوویت یونین ہے. امریکہ کدھر سے آگے؟ تاشقند میں امریکہ کہاں سے آگے؟ آئیکن معاہدہ. سوویت یونین کی طرف سے الیکسی کوسیجن نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. لال بہادر شاستری اسی دن انتقال کر گئے. جو انڈین وفد کی قیادت کر رہے تھے پرائم منسٹر لال بہادر شاستری، پاکستان کی طرف سے تھے ایوب خان، اور ان کو اسسٹ کر رہا تھا فارن منسٹر سورن سنگھ. پاکستانی پریزیڈنٹ کو اسسٹ کر رہا تھا فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو. 1967 بڑی مشہور جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل وار. 1967 میں ہی دل کا کامیاب ٹرانسپلانٹ ہوا، ڈاکٹر برنارڈ نے کیا، یہ ساؤتھ افریقہ. 1968 ایک بڑا اہم قتل ہوا تھا، مارٹن لوتھر کنگ. 1969 اپولو 11 انسان پہلی دفعہ چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا، اور اس کا کریڈٹ مورخ نے نہ نیل آرمسٹرانگ کو دیا، نہ ایلڈرن کو دیا، جان ایف کینیڈی کو دیا، جس نے اپولو مشن سائن کیا تھا اور اس کے اوپر انسسٹ کیا تھا. لیکن دیکھ لیں 63 میں وہ دنیا سے تو چلا گیا، لیکن کریڈٹ اسے ہمیشہ مورخ دیتا رہے گا. اور آج دیکھ لیجئے جتنی یہ سیلولر ٹیکنالوجی ہے، جتنی یہ فیکس مشین، یہ موڈیمز، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا اسی کا نتیجہ. 1970 نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن ہوئی تھی. 71 میں پاک بھارت جنگ ہوئی اور مشرقی پاکستان جغرافیے سے نکل کر تاریخ میں چلا گیا. 1972 میں بلڈی فرائیڈے ہوا تھا. بیلفاسٹ میں اوپر تلے 22-23 دھماکے ہوئے تھے. یہ آئرش ریپبلکن آرمی. 1973 آئین پاکستان اگین، جی وہی 73 کے آئین. 1974 واٹر گیٹ اسکینڈل. 74 اسلامی سربراہی کانفرنس. اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھٹو صاحب نے پین اسلامزم کا نعرہ لگا کر اپنی قبر کھود ڈالی. خواتین حضرات، ویل ٹیک اے بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین حضرات، آج کا گانا ہم نے فلم بچھوڑا سے لیا ہے. بابا جی اے چشتی کی بہت خوبصورت کمپوزیشن اور نہایت شاندار لیرکس ہیں احمد راہی کے. گایا مسعود رانا نے. پیش کرنے جا رہے ہیں بابر فتح علی خان. ٹانگا پرے سواریاں نال، ٹانگا پرے سواریاں نال، دل یارو خالی ہو گیا، کنوں دل دا سنائیے حال. دل یارو خالی ہو گیا، ٹانگا پرے سواریاں نال، دل یارو خالی ہو گیا. کنڈیاں تو تکھیاں نے پھلاں دیاں ڈالیاں، موڈیاں تے رکھ دیاں سپنیاں کالیاں، سپنیاں کالیاں. کنڈیاں تو تکھیاں نے پھلاں دیاں ڈالیاں، موڈیاں تے رکھ دیاں سپنیاں کالیاں، سپنیاں کالیاں. ڈنگ فٹا فٹ دیندیاں وخال، ڈنگ فٹا فٹ دیندیاں وخال، دل یارو خالی ہو گیا، کنوں دل دا سنائیے حال. دل یارو خالی ہو گیا، ٹانگا پرے سواریاں نال، دل یارو خالی ہو گیا. ہو کے جوان لوگ پیار والے لگ دے، روپ والے لوگ راہ جاندیاں نو ٹھگ دے، بئی جاندیاں نو ٹھگ دے. ہو کے جوان لوگ پیار والے لگ دے، روپ والے لوگ راہ جاندیاں نو ٹھگ دے، جاندیاں نو ٹھگ دے. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਮਾਲ,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਮਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਏ ਹਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਂਗਾ ਭਰਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਸ਼ੈ ਯਾਰ ਦਿਲ ਜਿੰਨੇ ਲਿੱਤਾ ਏ ਦਿਲ ਜਿੰਨੇ ਲਿੱਤਾ ਏ ਚੱਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਸ਼ੈ ਯਾਰ ਦਿਲ ਜਿੰਨੇ ਲਿੱਤਾ ਏ ਦਿਲ ਜਿੰਨੇ ਲਿੱਤਾ ਏ ਉਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਏ ਹਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਂਗਾ ਭਰਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਏ ਹਾਲ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ब्रावो ब्रावो